نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. صحبت صالح کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے. نیک لوگوں کی صحبت، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچوں کا کیسے تعین ہوگا، یہ پتہ کیسے چلے گا کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ فرض ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کونوا مع الصادقین، رہو سچوں کے ساتھ، اٹھو بیٹھو سچوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ. سچے کون لوگ ہیں؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ تقوی پر قائم رہنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اسی لیے ایمان لانے کے بعد حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکام بجا لاؤ، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچتے رہو. یہ ہے تقوی. فرائض پورے کرو، واجبات پورے کرو، سنت مؤکدہ پورے کرو، حرام سے بچو، مکروہ تحریمی سے بچو. جو یہ کام کرے گا یہ متقی آدمی. فرائض پورے کر رہا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ پورا عمل کر رہا ہے، یہ آدمی متقی ہو گیا. اب یہ متقی رہتا بھی رہے، اس کو مرتے دم تک متقی رہنا ہے. اس لیے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتہ، ویسا تقوی جیسا کہ اختیار کرنے کا حق ہے، مطلب حرام سے بھی بچو اور سارے فرائض کو بھی پورا کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو اسی طرح سر جھکائے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، بات مانتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، نبی کی فرما برداری کے ساتھ ہی رہنا اور مرنا بھی اسی حالت میں. تم میں سے کوئی نہ مرے، ہرگز نہ مرے. ولا تموتن، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ نون مشدد، نون ثقیلہ جسے کہتے ہیں، وہ لگا ہو تو بہت اس میں اسٹریس ہوتا ہے، بہت زور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوب تاکید فرما رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، جھکے ہوئے ہو، اللہ کی بات ماننے والے، تمہاری زندگی عمل بالکل شریعت کے مطابق ہو. یہ کام کرنے کے لیے ضرورت ہے صالح صحبت کی، نیک صحبت کی، صالحین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور جب تک یہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک تقوی پر رہ نہیں سکتے. اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کی بڑی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے فرمایا کہ انسان مختلف قسم کے ہیں، اور اگر تم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جو اچھے ہیں تو اس کے فائدے بہت ہیں، اور خراب لوگوں کی صحبت کے نقصان بہت ہیں. پھر آپ نے مثال دی کہ ایک مشک یا عطر بیچنے والا ہے، اس کی مجلس میں کوئی آدمی جا کے بیٹھ جائے یا اس کی دکان پہ کوئی آدمی چلا جائے عطر خریدنے کے لیے، تو وہاں سے عطر لے کر آئے گا تو اپنا بھی فائدہ کرے گا. وہ خوشبو جب تک لگائے گا دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، لوگ بھی اس سے معطر رہیں گے. اور وہ خوشبو اگر اس سے نہ بھی لے، خالی اس کے پاس چلا بھی جائے گا تو اس جگہ پر جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے اس سے کچھ فائدہ اٹھا کے آئے گا، کچھ سونگے گا، کچھ پازیٹیو چیز اس کے پاس آئے گی، یعنی اس سے کچھ خوشبو ایمینیٹ کر رہی ہوگی، نکل رہی ہوگی، جو اس کو مل جائے گی، کچھ فائدہ ہو جائے گا. اور جو خراب صحبت ہے اس کی مثال آپ نے دی کہ ایسی ہے کہ جیسے
گولڈ اسمتھ تو نہیں بلکہ بلیک اسمتھ جسے کہتے ہیں. اب وہ کیا کہیں گے, لوہا جلانے والے ہیں, کیا کہتے ہیں, لوہار کہہ لیجیے, جو کہ لوہے وغیرہ کو گرم کر کے اور اس کو پگھلاتے ہیں اور اس سے چیزیں بناتے ہیں, مولڈ کرتے ہیں. اب وہ مستقل بھٹی میں گرم کر کے اس کو نرم کر کے پھر اس کو ہتھوڑے سے, شور بھی مچ رہا ہے وہاں پر, اور بدبو بھی ادھر آ رہی ہے, دھواں بھی اٹھ رہا ہے. تو ایسی جگہ پر جا کے تو آپ گندگی لے کر آئیں گے, لیکن اگر وہاں جا کے بیٹھے بھی تو اس تھوڑی دیر میں اس کے پاس سے بھی گزر گئے تو اس سے کچھ نہ کچھ دھواں, گرد, بدبو آپ کے اندر آئے گی, آپ کے جسم کو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح کچھ خراب کرے گی. اس کا تھوڑا بہت اثر ہوتا رہے گا. اور نیک صحبت یا بری صحبت کو آدمی کو لگتا ہے کہ وہ جائے گا نکل کے آ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. صبح میں گندوں کی صحبت, شام میں خراب نہیں ہے, لوگ اچھے بہتر لوگ ہیں ان کی صحبت, رات میں پھر خراب کی صحبت, اور یہ سمجھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے اثرات ایک سے دوسرے کے اندر منتقل ہوتے جاتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا آپ کے اندر اس کی کیفیات آنے لگی, اس کی مزاج آپ کے اندر آنے لگا. آپ بعض اوقات اس کے انداز میں بات کرنا شروع کر دیں اور احساس نہیں ہوتا. اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو تعلق ہے اس سے آپ کو محبت ہو. اس لیے ایک دوسری حدیث میں آدمی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین اخیہ, علی دین اخیہ, اپنے دوست علی خلیل, اپنے خلیل کے, اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو دیکھا کرو کہ من یخالل, کس کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو, کس سے تمہارا تعلق بن رہا ہے, کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو, کون ہے تمہارا جگری. تو جتنے اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا صحبت اور تعلق کا معاملہ ہوگا اتنا زیادہ ہم اس سے خیر سیکھیں گے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, ہم ویسے ہی کچھ اس سے برکتیں لے کر آ جائیں گے. اب آپ رات کے وقت میں سو رہے ہیں, گھر میں بھینی بھینی خوشبو, اگر گھر میں آپ نے بیلا لگایا ہوا ہے, چمبیلی لگائی ہوئی ہے, اچانک سے وہ اس کی خوشبو معطر ہو جائے, تھوڑی دیر آپ درخت کے نیچے لیٹ کے آ گئے, دوپہر میں اگر پاکستانی یہاں تو نہیں کر سکتے ایسا, ٹھنڈک وہاں گرم, ایک اچھا ماحول, شام کا وقت, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو رہا, تو آپ اٹھیں گے تو اتنا تر و تازہ محسوس کریں گے, خاص اس کی خوشبوؤں میں بسے ہوئے اس صحبت کا خاموشی سا اثر. اور اس کے برعکس خراب جگہ پہ ہوں گے تو آپ کے دل میں تعفن, آپ کے اندر گندگی, کیفیت خراب ہو جائے گی. تو اس لیے نیک صحبت کا بڑا فائدہ ہے. اس صحبت کے اثرات ہوتے ہیں, اس لیے حکم بھی دیا کہ نیکوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ نیک کے ساتھ رہنا یا نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہم پر فرض ہے. یہ نہیں کہ ملے گا تو بیٹھ جائیں گے, ڈھونڈنے کا, وہ ملا تو ملا, کبھی مل جاتا تو چلے جاتا, یہ فرض. کونوا مع الصادقین, امر کا صیغہ ہے, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اور ہو جانے کا مطلب کیا ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ کبھی کبھی ملاقات کر لیا کرو, کبھی کبھی چلے جایا کرو. یہ نہیں کہا کہ زورو, کبھی کبھی زیارت کر لیا کرو ان کی, بلکہ کہا کونو, رہو ان کے ساتھ, ہو جاؤ ان کے ساتھ کا مطلب ہے کہ مستقل ان کے ساتھ رہو, یعنی بہت کثرت سے رہو, بہت زیادہ وقت گزارو نیک لوگوں کے ساتھ. اب یہ نیک لوگ کون ہیں, لفظ جو آیا ہے وہاں پہ کونوا مع الصادقین آیا, صادقین کے ساتھ رہے. اب صادقین سچے, سچے کس طور پر, خالی جو سچ بولتے ہیں یا باقی اعمال کا کوئی تعلق نہیں. سچوں کی تعریف بھی قرآن نے کی, کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا بعض حصہ بعض کو واضح کرتا ہے. تو وہاں پہ واضح کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, پیچھے ساری صفات بیان کی ہیں ان کی, کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہیں, ان پر خرچ کرتے ہیں. ان سب کی تفصیل بیان کرنے کے بعد, ساری چیزیں بتانے کے بعد, نیک اعمال کرنے کے بعد بتایا کہ یہی لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ ہیں متقی. مطلب متقی وہی ہوتا ہے کہ جو سچا وہی ہوتا ہے جو متقی ہو. سچ اس طور پر کہ جس چیز کو اس نے حق جانا اب اس پر ڈٹ گیا, اس پہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے. اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا, نہ لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے, نہ اپنے رب سے جھوٹ بول رہا ہے. اپنا جو عہد اس نے کیا ہے تو اس میں وہ بالکل پکا ہے. اب اس نے یہ سچائی کا تقاضا ہے نا کہ آدمی جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہو, اور جو کہہ رہا ہو عمل بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہو, وہ دل میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہو کہ یہی ٹھیک بات ہے. ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ ہوگا تو نفاق ہوگا. نفاق جھوٹ کی شکل ہے. اسی لیے منافق کو کہا نا کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے, دھوکہ دینا منافق کی علامت ہے. جو سچا ہوگا وہ سیدھی سیدھی بات کرے گا, بالکل سیدھا سادہ. تو تقویٰ بھی اسی کا نام ہے کہ جب اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ میں تیرا بندہ ہوں تو اللہ کا بندہ ہی بن کے رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اگر اپنا سر دے دے تو بس ان کی غلامی میں رہے گا. اس کے بعد پھر یہ خود فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ٹھیک اور یہ ٹھیک نہیں, یہ سنت تو لوں گا, یہ نہیں لوں گا, یہ بات تو سنوں گا, یہ بات نہیں سنوں گا. اس کا مطلب یہ سچا نہیں. اپنی مرضی سے اگر فیصلے کرتا ہے, اپنی مرضی سے اگر چیزوں کو لیتا اور چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلے خود کرتا ہے,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये दावा कि मैं उनका गुलाम, मैं उनका उम्मती हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ, ये दावा उसका ठीक नहीं है, इसमें झूठ हो गया। कहता है अल्लाह मेरा रब है, हुक्म आता है कि नमाज पढ़ो और नमाज नहीं पढ़ता, नफ्स की बात मानता है, तो झूठा है। कहता तो है कि मैं अल्लाह आपको अपना रब मानता हूँ, आपको हुक्म को मानूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी इबादत सब आपके लिए, वो करता दिखावे के लिए। तो सच्चा कहाँ है अपनी बात में? तो सच्चा होना वही मुत्तकी होना, इनमें कोई फर्क नहीं है। तकवा इसी का नाम है कि फराइज को पूरा कर रहा हो, हराम से बच रहा हो। अब जो आदमी ये काम कर रहा होगा, जब ये तकवा पे आ जाएगा, कामयाब होने का रास्ता है उसके लिए, क्योंकि जन्नत इसी पर मौकूफ है। अल्लाह ताला की रहमत उसी वक्त आएगी जब हम तकवा से रहेंगे। जगह जगह अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया। लेकिन तकवा आ गया तो उसको मेंटेन कैसे करें? उसको मेंटेन करने के लिए शर्त है कि उन्हीं लोगों के साथ उठो बैठो कि जिन्होंने अपने आप को तकवा पर मेंटेन रखा है। जो लोग ये काम पहले से कर रहे हो, आप उनके साथ जुड़ जाएं तो आपके लिए वो काम करना बहुत आसान होता है। 10 लोग ये काम कर रहे हैं, आप भी करने लगे। इसीलिए आप बच्चों को यहाँ के स्कूल में छोड़ देते हैं। पाकिस्तान से आते तो बड़ी टेंशन होती है, बच्चा है, मेरे बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती, शुरू में बहुत परेशानी होती है। लेकिन वो बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और आप घर में उससे पहले साल सिखा लीजिए अंग्रेजी, आधी इतनी भी नहीं सिखा सकते आप उसको अंग्रेजी। उसको उनके लोगों में छोड़ दीजिए, उनके लोगों में छोड़ दीजिए वो बच्चे जो अंग्रेजी बोल रहे हैं। और जितने ज्यादा बच्चे उसके साथ आगे पीछे होंगे और वो अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे होंगे, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह उससे बात करेंगे, ये उनके साथ बैठेगा। हफ्ते 10 दिन में देखें पटर पटर अंग्रेजी शुरू। कोई भी जबान, हर जबान का ये हाल है, उनसे चाल आ जाती है। बल्कि ये कहा जाता है जो नए नए घोड़े बच्चे जब बालिग होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको चाल सिखाने के लिए कि सामान लेके जाना है, लाना है, या गधों को, गधे के बच्चों को, घोड़े के बच्चों को, इन लोगों को सिखाने के लिए उस एक्टिव घोड़े के साथ बांध देते हैं। थोड़े अरसे के लिए वो उसके साथ रहता है, तो ये चलता रहता है, उसको खींचना कुछ नहीं होता, खाली वो ट्रेन करवा रहे होते हैं। वो आपने देखा, उसको पख कहते हैं शायद। वो ट्रेनिंग के लिए वो देखते हैं कि स्पीड पे चलना है, उसको स्पीड आ जाती है, ये स्पीड है, उसका पाँव रखना आ जाता है उसको। इस तरह ट्रेनिंग कर देते हैं जानवरों की। यही हाल है कि उनको उनके जैसे लोगों में डाल दीजिए, वो सीख लेगा। वो काम जो आपको अपने तौर पर करना मुश्किल लग रहा होगा, अल्लाह वालों के साथ आप बैठे होंगे तो, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप सब लोग अचानक से कहें भी थोड़ी देर के बाद ईशा का वक्त है, ईशा की नमाज पढ़नी है, एक आदमी का दिल नहीं जा रहा, मेरा दिल नहीं जा रहा है, क्या मुश्किल है। तो लेकिन अब देखेंगे सारे लोग पढ़ रहे, तो मेरे लिए वो उस चीज से लड़ना आसान हो जाएगा। नफ्स तो आएगा उस वक्त भी, क्योंकि दिल में नहीं है नमाज की अहमियत या उसकी फिक्र या कदर। लेकिन देख रहे कि सब लोग कर रहे तो जरा शर्म आएगी कि हम भी कर ले। बाकी सारे लोग थोड़ी देर बाद सिपारा उठा के कुरान पढ़ना शुरू कर दें तो हम भी शर्म आएगी, हम भी पढ़ लेते हैं। इसीलिए वो लोग जो साल भर कुरान नहीं पढ़ते, किसी इंतकाल में जाते हैं तो शर्मा हुजूरी में सिपारा उठा ही लेते हैं, भले 1-2 सफ़े ही पढ़े। लेकिन अब उससे बहस नहीं है कि वो सही पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, या तरीका ठीक है कि नहीं, वो सब अपनी जगह। लेकिन एक माहौल को देख कर उनमें ये असर आता है कि चलो इतना तो करो, तो माहौल का बहुत असर होता है। इसी तरह सोहबत सालेह का बहुत असर होता है। तो कहा जाता है कि सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। नेक सोहबत तुझे सालेह बना देगी, अच्छा बना देगी, नेक बना देगी, और बुरी सोहबत तुझे बुरा बना देगी। तो आप लाख कोशिश करें और बुरे लोगों में उठे बैठे और कहें कि मैं इसके बाद निकल के आऊंगा और अच्छा बना रहूंगा, ये धोखा है। ख्याल हस्तो महाल हस्तो जुनून जो कहा जाता है ना, ये बिल्कुल बेकार बात है, ये यकीनी बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कम ऐसा होता है। अच्छे माहौल से ही आदमी अच्छाई सीख सकता है। और फिर ये तो एक दावा है, अगर आदमी ये कहे कि नहीं कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, तो उसके बावजूद अपने आप को खराब किस्म के लोगों में उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों में कि जो शराब कबाब इन चीज़ों में लगे हुए हैं, और हम समझते हैं कि उसके बावजूद हम अपने ईमान को बचा के सेव करके ले आते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपने अपना ईमान बचाया, इसका फैसला तो क़यामत वाले दिन होगा। क्योंकि ईमान एक तो है बुनियादी अकीदे का नाम, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास मौजूद है, सबको हासिल है, ईमान हमारा बना हुआ अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में। लेकिन उसके बाद जो उस पर दवाम है, तकवा जो लाजिम है, जो होना चाहिए, वो कैसे आएगा? ईमान पर
قائم رہنے کے لیے تقوی ضروری. تقوی نہیں ہوگا, حرام کو نہیں چھوڑیں گے اور فرائض کو پورا نہیں کریں گے, تو سونر اور لیٹر آپ اپنا ایمان گنوا دیں گے. اسی لیے صغیرہ گناہ جو ہے اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے, تعلیم یہی ہوتی ہے کہ صغیرہ بھی اس کو ہلکا سمجھ کے نہ چھوڑو, کبیرہ ہو جائے گا. یا صغیرہ بار بار کرو گے تو وہ کبیرہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ایک عادت بن جاتی ہے, ایک مزاج بن جاتا ہے, پھر کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی گناہوں کی. ہلکا سمجھتے 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 ایک وقت یہ آتا ہے کہ آدمی پھر کبیرہ, اور کبیرہ کے بعد پھر ایمان سے بھی نکل جاتا ہے. کیونکہ یہ سرحدیں ہیں, ایمان بیچ میں, اس کے باہر ایک عمل کا دائرہ ہے جس میں تقوی کو اختیار کرنا ہے, عمل کا دائرہ, فرائض اور ساری چیزیں. ان کے باہر اخلاقیات کا, معاملات کا دائرہ ہے, ان سے اپنے آپ کو اور بچانا ہے. اور ان کے بھی باہر آداب کا دائرہ ہے کہ ادب آداب بھی ہماری وہ بھی ٹھیک رہیں, تاکہ اگر کبھی ہم گریں, خدا نہ خواستہ کمزوری آئے اور گناہ میں پڑے, تو پہلی دیوار گرے گی. ابھی بھی ایمان سلامت ہے کیونکہ بیچ میں کافی لیئرز میں کورڈ ہے, بچا ہوا ہے بہت ساری لیئر سے. وہاں وہ اگر ہم نے بچا نہیں سکے, اس پہ ہمیں ہوش نہیں آیا, ہم اس کو مینٹین نہ کر سکے, دفاع نہ کر سکے, تو امید یہ ہے کہ چلو اگلی لیئر بچا لے گی اور کوئی اخلاقیات اس طرح کی چیزیں بچا لے گی. وہ بھی نہیں ہے تو اعمال, اور اعمال گئے تو اگلا حملہ ایمان پہ ہی ہونا, پھر ایمان جائے. تو آدمی یصبح مسلمہ و یمسی کافرہ کیسے ہو جائے گا دجال کے زمانے میں؟ ایک آدمی صبح مسلمان شام کو کافر کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کہ دجال کو دیکھے, حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافارہ ہر آدمی پڑھ لے گا. یہ پڑھ بھی لیں گے, سمجھ بھی لیں گے کہ کافارہ لکھا ہوا ہے, کافر ہے, کفر ہے, کھلا کھلا غلط ہے, میں نہیں مانتا ہوں اس کو. لیکن صبح مسلمان ہے اور شام میں اس کی آرگیومنٹ سے, اس کی باتوں کو سن کر کفر کو قبول کر لیتے. شام کو مسلمان ہے تو صبح کافر ہو جائے گا. آدمی سوچے کوئی اچھا, ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت محفوظ ہے, اس لیے کہ ہمیں خوش فہمی ہے کہ ہمارا ایمان خراب عمل کے باوجود محفوظ رہے گا. خراب عمل کے باوجود ایمان محفوظ رہے اور مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے تو بہت اچھا ہے, یہ تو بہت فائدے کا سودا ہے, کام بن جائے گا. یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کام نہیں بنے گا. خطرہ یہ ہے کہ وہ جو ہیرا آپ نے گھر میں لا کے رکھا ہوا ہے, اندر کی الماری کے بھی تجوری میں ہونا چاہیے تھا, وہاں سے آپ نے نکال کے اس کو الماری نہیں, الماری میں کمرے میں بھی نہیں, یہاں پہ بھی نہیں, باہر کے دروازے کھول کر دروازے کے باہر لا کے رکھا ہوا ہے, اور روزانہ اس پہ بس خالی نظر رکھے. میں امید کر رہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چرائے رہے. جتنے احمق آپ اس ہیرے کو گھر سے باہر رکھنے میں ہے کہ وہ محفوظ رہے گا, اس سے زیادہ احمق آپ اس معاملے میں ہے کہ اگر اپنے ایمان کو عمل کی لیئر سے, فرائض اور حرام سے بچتے ہوئے اور فرائض پورا کرتے ہوئے, یہ پہلی لیئر. دوسری لیئر سنت موقدہ اور ان کی لیئر, اس کو بھی چھوڑ دیا آپ نے, مکروہ تحریم. اس کے بعد والی نوافل, مستحبات, ان سب کو کرنے کے بعد اخلاقیات, عبادات, یہ آداب, ان سب لیئروں میں آپ نے اگر اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے تو یہ ہیرا اب محفوظ رہے گا. اس کا امکان زیادہ ہے. اسی لیے اتنی ساری تہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لگا کے دی ہیں کہ دیکھو بھائی یہ قیمتی چیز ہے, اس کو بچا کے محفوظ رکھو. اور ہم یہ اس تقاضے میں اور اس بحث مباحثے میں پڑے رہتے ہیں کہ فرض کا سوال ہوگا, باقی کا تو سوال نہیں ہوگا, تو کیوں اپنی زندگی ہماری مصیبت کی ہوئی مولویوں, آسان کرو, سب کچھ کھلا کرو. تو ہم جو صغائر کے معاملے میں بھی ایک سنت کے بارے میں بھی شور مچاتے رہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی کرنا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو اگلا حملہ اس پر ہوگا. شیطان تو یہاں پہ آ کے رکے گا نہیں. بلکہ آج بھی بات ہو رہی تھی کہ جن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے, کبھی کبھی اگنورنس کا فائدہ ہو جاتا ہے. جب تک پتہ نہیں تھا بچپن میں تو 17 رکعت عشاء کی پڑھ لیا کرتے تھے, عصر کی 4 کی جگہ 8 پوری پڑھتے تھے, ظہر کی 12 پڑھتے تھے, مغرب کی پوری 7 پڑھتے تھے. تو ایک نمازیں چل رہی تھی. آج بھی ماشاءاللہ گھروں میں بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہی پڑھتی ہیں پوری, کیونکہ ان کو یہ بات پتہ نہیں, وہ الحمد, اور پتہ ہے بھی تو وہ اس کو امپورٹنس نہیں دیتے, کیونکہ الحمدللہ ایک روٹین بن گئی ہے. لیکن ہم جیسے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ سو کال جو ہیں, جنہوں نے کچھ گوگل کر کے چیزیں پتہ کر لی ہیں, کتابیں اٹھا کے دیکھ لی, سنا لیا, وہ اب اس چکر میں پڑے. نتیجہ یہ ہے کہ اب میں ہاتھ اٹھوانا نہیں چاہ رہا, لیکن پوچھوں تو گنتی کے شاید کوئی آدمی ہو جو ہاتھ اٹھا کے کہے پوری مسجد کے اندر کہ میں 17 رکعت پڑھتا ہوں. اچھا مزے کی بات ہے, پھر اس کو بحث بھی کرتے ہیں کہ 17 رکعت کی دلیل کیا ہے. پوچھا تو خالی فرض کا جائے گا, آپ نے کہاں سے یہ بنا لیا, اللہ کے رسول نے تو کسی حدیث میں صدرہ نہیں کہا. تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو جمع کر کے
आइम्मा ने, बड़े बड़े उलमा ने, इमाम अबू हनीफा ने, उनके शागिर्दों ने, इन लोगों ने मुतय्यन किया कि अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी सुन्नत पढ़ी तो जो ज्यादा पढ़ी उसको सुन्नत मुअक्कदा कह दिया, जो कम पढ़ी उसको गैर मुअक्कदा कह दिया, जो और भी कम इक्का दुक्का पढ़ा उसको नफिल बना दिया, हमारी आपकी आसानी के लिए। और कहा भाई पूरी पूरी पढ़ो। ये नहीं कि आपको कभी बचपन में, मदरसे में, स्कूल में, जहां भी सिखाया जाएगा, कहीं ये नहीं सिखाया जाएगा कि 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर, कभी भी ये नहीं सिखाया जाएगा। पूरी 17 उसमें हिकमत यही है कि आप वहां तक जाएंगे तो उम्मीद यह है कि अगर इनमें से फर्ज थोड़ा कच्चा पक्का भी किया, उसमें खुशू नहीं था, बहुत दिल का इत्मीनान नहीं था, नमाज जरा डंडी मार के पढ़ी, रुकू सुजूद भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, सारा जहन कहीं और ही था, तब भी उम्मीद ये है कि सुन्नतों से, सुन्नत मुअक्कदा के बैरियर से बच जाएगा। उनमें कमजोरी होगी तो कुछ नवाफिल उसको बचा लेंगे, क्योंकि क़यामत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि उस दिन जब पूछा जाएगा नमाज के बारे में और लोग अपने नामा अमाल देख रहे होंगे और अपने हिसाब किताब पेश करेंगे, तो उसमें जो नमाजों में कमी होगी तो अल्लाह ताला जब उसको गौर फरमाएंगे तो कहेंगे कि अच्छा देखो इसके पास कुछ नवाफिल में से मौजूद है तो लाओ उससे कंपनसेट करे। 100 पढ़नी चाहिए थी, 80 पढ़ी, 20 रह गई, तो 20 पता चला वो नफिल पढ़ी, नफिल से कंपनसेट करवा दी। तो अब वो जिन लोगों ने मशक्कत डाल दी आप पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सामने रखते हुए, वो आपके फायदे के लिए, मौलवियों को इससे क्या फायदा होगा जो जिन्होंने आपको दिया। बिल्कुल स्ट्रिक्ट करके फारिग दीन दे दो कि जिसमें सिवाय फराइज के और हराम के और कुछ भी ना हो। हम ये कहते हैं कि अगर यही हो काफी, अगर आप फर्ज भी पूरा कर लें और हराम से भी बच जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काफी है जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसको कमा हक़ अदा कौन कर सकता है? कौन दावा कर सकता है कि मैं वैसी नमाज अदा कर सकता हूँ, या अब तक की है मैंने, कि वो अल्लाह ताला को कबूल करनी ही पड़ेगी ना, फरिश्ते चाहे भी तो रद्द नहीं कर सकते। ऐसी जानदार नमाज कौन कर सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज फराइज के अलावा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवाफिल भी खूब पढ़ रहे हो, उनकी नमाजें कैसी होंगी, और हमें आपको उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होगी। इसकी मिसाल मैं ऐसे कभी देता हूँ कि इंटरव्यू पे, यहाँ पर, ये पाकिस्तान में भी है, ऑफिस का इंटरव्यू है, जॉब है, उसमें आपके लिए कोट पहनना, टाई पहनना कोई फर्ज नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये किसी कंडीशन में लिखा नहीं होता कि टाइम नहीं आएंगे तो आपको फेल कर देंगे। तो एक आदमी आम कैजुअल कुर्ता सलवार में या नॉर्मल सी ट्राउजर्स और एक शर्ट पहन के चला जाए बगैर टाई के, कोट भी नहीं पहने, अब वो इंटरव्यू में परफॉर्म करे ऐसा कि सुनने वाले बिल्कुल जिसे कहना चाहिए दंग रह जाए, अंगुश बदंदा रह जाए, कहे वाह क्या बात है, क्या कमाल है ये आदमी, तो हमें चाहिए हर कीमत में। तो उसके लिए तो आप बगैर कपड़ों के जाएंगे तब भी रख लेगा वो आपको। लेकिन अगर आपने वहां पर 2-3 ब्लंडर किए या एक भी ब्लंडर ऐसा किया, तो पहले तो वो आपको शायद रख लेता कोट के साथ, बगैर कोट के तो आपको धक्के देके निकाल देंगे, दफा हो जाए। इसलिए कि तो तुम्हारे पास वो सलाहियत नहीं है, तुम्हारा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ, और ऊपर से तुम्हें ये भी जरूरत थी कि तुम इस तरह से उठ के चले आए। आप समझ रहे? तो जिन लोगों की नमाजें ऐसी हैं कि पेश की जाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा कराम की, बुजुर्गों की, आइम्मा की, उनका हाल तो यह है कि वो फराइज पूरे करने के अलावा नवाफिल, ये नवाफिल नहीं, इसके अलावा रात में 100 नवाफिल, 400 नवाफिल, दिन में 200 नवाफिल का मामूल बड़े बड़े आइम्मा करा। वो अपनी जिंदगी में नवाफिल को, कुरान को, अस्कार को, तस्बीहात को इतनी अहमियत दे दे के चलें कि जिनका अल्हम्दुलिल्लाह काम वैसे ही लगता है कि बन जाएगा, अल्लाह की रहमत उन पर इतनी ज्यादा है। और हमारे आपका हाल ये है कि हमसे तो फर्ज भी पूरे तरीके से अव्वल तो अदा नहीं होते, कि कोई कहे कि सारे फराइज पूरे किए, किसी हराम को आज तक इर्तिकाब नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का वली है, वाक़अतन उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन वही ठीक नहीं होता, अव्वल तो किया नहीं हुआ, जो किया है, जो भी कुछ किया है वो भी कच्चा पक्का, और उस पर दावा इस चीज का। तो ये बहुत सोचने की चीज है कि हम किस तौर पर, अच्छा फिर हमारा मयार होता है तो भी कोई बात होती है। हमने कहा भाई हम यही करते हैं, हर मामले में बेयर मिनिमम पे रहते हैं, जितना करना है उतना ही करते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है। दुनिया में क्या करते हैं? दुनिया में भी ऐसे करते हैं। दुनिया में तो अगर आज आपको कह दीजिए कि भाई आपकी तनख्वाह जितनी है इतनी रहेगी अगले 10 साल तक, बाइकआउट करना शुरू कर देंगे बाहर जाके। तो 50 रुपए भी अगर बढ़ता है हर साल, 25 रुपए भी, तो वो भी बढ़ना जरूरी है, उसके लिए भी आप अच्छा खासा बढ़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। क्यों? क्या उसमें गुजारा नहीं हो रहा? 50-25 से क्या फर्क, अभी तो हो रहा है गुजारा, 25 से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, अपना वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि दुनिया की तरक्की तो हर वक्त दुनिया में हाई चले जा रहे हैं, ऊपर होते चले जा रहे हैं, और आखिरत के मामले में कम से कम पे कनात। तो दीन पे कनात, ये दीन की मौत है।
اور یہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ ہم نیکوں میں اٹھے بیٹھے نہیں, ہماری صحبتیں ٹھیک نہ ہوں, ہمارے تعلقات میں وہ لوگ نہ ہوں کہ جو اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں. تو قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, جو میں نے آیت پڑھی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے آپ کو جما لیجئے ان لوگوں کی معیت میں, ان لوگوں کی صحبت میں کہ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس کی رضا حاصل کرنے کی فکر میں. جو اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوں, آپ جائیے ان کے ساتھ جا کے بیٹھیے تاکہ ان کو تسلی ہو, ان کو بھی فائدہ. اللہ کے رسول کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے صحبت کی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ضرورت ہے, لیکن آپ کے جانے سے ان کو حوصلہ بھی ہوگا اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اہمیت ہے اس چیز کی. اگر یہ نہ کر کا حکم آتا تو آج لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی اہمیت سمجھ میں نہ آتی. کیونکہ دل کو ہر وقت, دل کو قلب کہتے ہیں عربی میں, اور قلب کا مطلب یہ ہے چینج ہوتے رہنا. قلب یقلب تقلیبا, ہر وقت ہلتا رہتا ہے. دل جو ہے اس کا نام قلب اسی لیے کہ ہر لمحے چینج ہوتا ہے. تو پتہ ہے دھڑکتا ہی ہو جاتا ہے, دھڑکتا ہی ہوتا ہے, ایک پوزیشن پہ رہتا نہیں, رہے گا تو مر جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے ہم لوگ, تو وہ ایک جگہ نہیں رہتا ہے. تو اس کو قلب ہوتا ہے, ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے. صحیح ہے, اسی سے انقلاب, تبدیلی, چینج. صحیح ہے, یہ سارا قلب اسی. اب یہ جو قلب ہو رہا ہے مستقل ہل جل رہا ہے, اس کو ایک جگہ پر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں یہ بیماری ہے, یہ تو لوتھڑا ہے. جو روحانی دل ہے وہ بھی, اسپرچل دل جو ہے اس کا بھی یہ بیماری ہے کہ اس کو بس ایک مزہ چاہیے. تو وہ کبھی ادھر انجوائے کرتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھٹکتا ہے, آزاد. اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو ان میں سے ایک کام قابو کرنے کے لیے یہ ہے جو قرآن نے یہاں ہمیں حکم دیا اس آیت میں کہ نیکوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. یا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ ساری باؤنڈریاں لگا لو ساری اپنے ارد گرد, اور وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے, یعنی متقیوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے, تو فائدہ یہ ہوگا کہ تم بھی متقی رہو گے, کیونکہ متقی ہی رہنا ہے, مستقل. اس لیے دوسری جگہ یہ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد مستقل متقی رہتے ہیں. کانو یہ استعمال ڈالا کس پر, یتقون پر. آمنو ماضی کا صیغہ استعمال کیا, یہاں مضارع کا استعمال کیا, مضارع استمرار کے معنوں میں. کانا جب مضارع پر استعمال ہوتا ہے تو وہ متقی رہتے ہیں, یہ نہیں کرتے کہ رہے, یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہو گئے متقی فارغ ہو گئے, ایمان تو لیا ایک دفعہ, اس کے بعد لیکن تقویٰ پہ مستقل رہنا ہے, بار بار ہر وقت. جب غلطی ہوگی پھر تقویٰ پہ توبہ کر کے واپس پلٹ کے آنا ہے. تو یہ کوشش ساری زندگی کی ہے, چومکھی ہے, ہر وقت کی ہے, اور اس میں انسان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اپنے دل کو اس طرف لگانے کے لیے شروع میں مشقت ہوگی, لیکن ایک دفعہ مشقت برداشت کر لی اور نیکوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے تو کام بن جائے گا. اب نیک کہاں سے لائیں؟ تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے کسی چیز کا, امر کا صیغہ کہ نیکوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو, ان کے ساتھ رہو, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ نیک موجود نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کا حکم دے اور وہ کام ہو بھی نہ سکتا ہو؟ جیسے ہی کہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں تکلیف مالا یطاق, رحمک اللہ, کہ ایسی تکلیف, ایسی چیز کا آپ کو اللہ نے مکلف بنا دیا کہ جس کی آپ میں صلاحیت یا طاقت ہی نہیں تھی. ایک اندھے کو کہا جائے کہ دیکھو قرآن, دیکھ کے قرآن پڑھو, کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی طاقت ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک طاقت نہیں دی اور پھر اس کام کو کروا بھی لے, نعوذ باللہ, تو یہ ظلم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, مکلف بناتے نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو. جب اللہ کا یہ وعدہ ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ وہی کام کہیں گے جو آپ کر سکتے ہیں. تو اب متقیوں کے ساتھ, نیکوں کے ساتھ رہنے کا جو حکم دیا, تو نیک ہر وقت موجود ہوں گے, تو کیا کرنا ہے؟ ڈھونڈنا ہے, ڈھونڈنا پڑے گا, معلوم کرنا پڑے گا. تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں 2-3 چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. نیک وہ لوگ ہیں کہ جو شریعت کے پابند ہیں, شریعت کا جتنا آپ کو علم ہے اس کے مطابق اگلا شریعت کا پابند ہو, اور اپنے علم کو بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا علم بڑھاتے چلے جائیے تاکہ آپ کو معیار تو سمجھ میں آئے کہ شریعت کا کیا, خود بھی اس پر رہیے اور دوسرے کو بھی کوشش کیجیے. تو جو آدمی آپ کو شریعت کا پابند نظر آئے, آپ دل نہیں جانتے کسی کا, اندر سے کوئی کیسا ہے تو ہم جان ہی نہیں سکتے, اندر سے کوئی کتنا شریر ہے, شیطان ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ظاہر میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی شریعت کی پابندی کر رہا ہے, آپ کو ریگولر نماز پڑھنے نظر آتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کو تم اگر 5 وقت نماز میں آتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو, تو بس یہ کافی ہے. اب وہ اندر سے منافق ہو, ہمیں کیا, ہمارا ایسے تعلق نہیں. ہم دل پھاڑ کے نہیں دیکھیں گے کہ اندر سے کون کیسا ہے, ہم یہ دیکھیں گے ظاہر میں یہ آدمی شریعت کا پابند ہے, اللہ کا حکم مانتا ہے, دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, بس اتنا کافی ہے.
باقی اندر باہر کی کہانی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ایک تو یہ کہ شریعت کا پابند ہو. شریعت کا پابند جو آدمی نہ ہو, جتنی شریعت آپ کو پتا ہے, اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہماری شریعت میں ظاہری چیزیں جو موٹی موٹی ہیں ان میں سے نماز ہے. ایک شخص رمضان میں روزہ نہیں رکھتا, وہ بیٹھا وہ مرغی اڑا رہا ہے آپ کے سامنے دوپہر کے وقت, تو کہہ رہا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں لیکن میں اصل میں روحانیت کے روزے سے ہوں, اور اس وقت صرف میں یہ کھا رہا ہوں خود نہیں کھا رہا ہوں, یہ کھانا فلاں بزرگ کے پیٹ میں جا رہا ہے. تو ایسے وہ شیطان ہے, کھانا یہاں سے ٹرانسپورٹ کر رہا ہے دوسرے ملک میں, ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار وہاں بھی چلا رہا ہے. شیطان ایک نمبر کا یہ آدمی شریعت پہ عمل نہیں کر رہی. وہ کتنا ہی بڑا ہوا میں اڑ کے دکھائے اور پانی پہ چل کے دکھائے, وہ شیطان ہے, شریعت کا پابند نہیں ہے جو آدمی. کیونکہ شریعت میں یہ کرامتیں جو ہیں شریعت کو معطل کر کے نہیں ہوتی. نماز سے یا روزے سے ان چیزوں سے چھٹی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں لی. آپ تو اپنے آخری دنوں میں بھی اتنے بیمار, بخار, کمزوری, نقاہت, بے ہوشی بار بار ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اس کے باوجود 2 بندوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے, 2 صحابہ کے, ایسے کہ آپ کے پاؤں زمین سے اٹھ نہیں سکتے تھے, تو آپ پاؤں رگڑتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے, کندھے پہ رکھے ایسے ایسے کھینچ کے لوگ لے جا رہے ہیں, پاؤں نہیں اٹھا سکتے. تو وہاں سے اپنے حجرے سے مسجد کے اندر تشریف لائے اور مسجد میں آ کے نماز پڑھی. وہ جن کے لیے شریعت کیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں, جو شریعت خود لے کر آنے والے شریعت ساز ہیں, وہ اتنا عمل کر رہے ہیں. باقی آج ان سے بڑھ کر بھی کوئی ولی اور پیر اور بزرگ ہو سکتا ہے, ظاہری بات نہیں. تو پہلی شرط یہ ہے, ہم منکر نہیں, ہم نہیں کہتے کہ شیخ اور بزرگ اور پیر اور بزرگ نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن وہ ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے پابند ہوں, شریعت پہ پورا عمل, شریعت کے خلاف کوئی عمل. بلکہ میں تو اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ان کو اگر آپ صحیح معنوں میں کسی اسٹیبلش سنت کے بھی خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو بھی ان سے ذرا سا بدگمانی نہ کریں ان کے بارے میں. حرام کرتے ہوئے دیکھیں تو ظاہری بات ہے بدگمانی کیا, پھر تو غلط عمل کر رہے, ہٹ جائیے ان کے پاس سے. لیکن اگر سنت کے بھی خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھیں, مطلب یہ کہ مستقل ان کا حال یہ ہے کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ان کو کہ بھائی طریقے سے بیٹھ کے طریقے سے کھاتے ہو سنت کے مطابق, ہمیشہ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے, چلتے پھرتے کھانا کھا رہے, سینڈوچ لیا ہوا اور چل رہا ہے ساتھ ساتھ, طریقہ ہے کہ بیٹھ کے کھاتے. کبھی ایمرجنسی ایک الگ بات ہے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہر وقت کا معمولی ہے. اسی طریقے سے ان کا سر آپ نے نماز میں کبھی ڈھکا ہوا دیکھا ہی, ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, اور مونچھیں جو ہے وہ ہونٹوں کو ایسا کور کیے ہوئے کہ بس ڈھکن سا لگا ہوا, وہاں سے ہٹا کے کھانا کھایا, ڈھکن واپس. اگر ایسی کیفیت ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی شریعت کے بالکل مطابق عمل نہیں کرتا. تو جو آدمی یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں, کیونکہ داڑھی نہیں ہوگی, داڑھی نہیں ہوگی تو وہ تو فاسق ہے, اور داڑھی بھی ایک مجھ سے کم ہوگی تو فاسق سے شمار ہوگا چار ائمہ کے نزدیک. تو اگر ایسا ہے تو وہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہ بھی کریں تو ہم یہ کہیں بھائی ہمیں سائڈ میں رہنا دو, ہم اس کی ڈگری سے واقف نہیں, ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے وہ بعد میں اور آگے اللہ کا ولی بن جائے یا ہو, لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. ہمیں تو اس کے لیے شریعت کا پابند بندہ چاہیے کہ جو شریعت پہ عمل کرتا ہو, ایک بات. دوسرا یہ کہ اب اس کو کسی اور کی آتھرائزیشن ہو, اجازت ہو. ایسا نہیں ہے کہ جس نے جو چاہا کہ حدیث بیان کر دی, جس نے جو چاہا کہ قرآن بیان کر دی, اس کو کسی استاد نے کہا ہو کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ بیان کر سکتا ہے, میں نے ایک حدیث پڑھ لی اور آگے بیان کرنا شروع کر دی, جس مجلس سے بیٹھے اپنی طرف سے قرآن آیت کوٹ کرنا شروع کر دی. ایسے نہیں کھیل چلتا. امام ابن سیرین کا غالباً یہ قول ہے, اسی طرح عبداللہ بن مبارک کا ان بارے میں بڑے کلیئر قول ہے. عبداللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا جو دین ہے, یہ علم, یہی دین ہے, حدیث کا علم یا دین کا علم, یہ دین ہے, اصل علم یہی دین ہے. تو تم دیکھو کہ تم کہاں سے یہ علم لے رہے, ہر ایک سے لینا شروع کر دے, جو آئے بولنا شروع کر دے, سن لے. اور اس میں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ چونکہ میں بڑا سمجھدار ہوں, بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوں, دنیا جہاں کے میرے عہدے اور قضیے نمٹائے ہوئے ہیں, اور میں تو ایک آج کل چیمپئن یہ ہوں, ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, IT کا چیمپئن جو بھی ہوں, تو میرے لیے کیا مشکل ہے, میں دیکھوں گا, سنوں گا, پڑھوں گا حدیث, یہ کون بندہ کہہ رہا ہے صحیح ہے غلط, اس کا فیصلہ میں خود کر لوں. یعنی یہ گیون یہ ہوتا ہے کہ میں جس کو بھی سن لوں ٹی وی پر یا یوٹیوب پر, فیصلہ تو مجھے ہی کرنا ہے نا, تو وہ صحیح ہو یا غلط اس سے کیا فرق پڑتا ہے. الٹیمیٹ اتھارٹی علم میں تو میں ہوں, تو میں فیصلہ کر لوں گا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط. میں کوئی بچہ تھوڑی, مجھے تو پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اور یوں چٹکی میں جاتے ہوئے فیصلہ کر لوں. اس سے بڑا تکبر اور کیا ہوگا کہ ایک جاہل آدمی اپنے بارے میں یہ گمان رکھتا ہو کہ اس کو صحیح معلوم ہے, صحیح جج تو وہ کرے گا. تو ایسے عجب کی وجہ سے یا اپنے بارے میں اچھا گمان اور اپنے بارے میں تکبر کی وجہ سے وہ آدمی کہاں اپنی اصلاح کر سکتا ہے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے
کہ وہ یہ دیکھے کہ بھائی آپ بہت اچھے ہوں گے, آپ کا تقویٰ اپنی جگہ, ہم آپ کی سنسیئرٹی کو کوشچن نہیں کر رہے, آپ کی سب کچھ اپنی جگہ, لیکن چونکہ آپ کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے یا آپ صحیح جگہ سے آتھرائزڈ ہو کر نہیں آئے ہیں, ہم ذرا سا احتیاط کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس یہ جج کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ غلط بھی ہے. آپ تو جو کہہ دیں گے ہم نے آنکھ بند کر کے سننا, قبول کرنا اور آگے بڑھ جانا. ان میں سے 4 باتیں آپ, اور ایسا تو نہیں کہ آپ شیطان ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور اچھے بھی, ہم سے یقیناً بہت بہتر ہیں, بہت متقی ہیں, لیکن چونکہ آپ کے پاس علم کی سرٹیفکیشن نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ متقی اور اچھے ہیں, وہ بہت پیارے لگتے ہیں مجھے, میرے بڑے اچھے سے دوست ہیں, تو میں آپ سے کہوں کہ جو میرا آپریشن بھی آپ ہی کر دیا, آپ لگتے ہیں مجھے بہت اچھے ہیں, تو ظاہر ہے آپ ڈاکٹر نہیں تو میں آپ سے آپریشن نہیں, بلکہ ڈاکٹر ہو تب بھی نہیں کرواؤں گا, تو سرجن چاہیے اس کے لیے نا, ڈاکٹر سے زیادہ الگ سی ٹریننگ اس نے کی ہوئی سرجری کی لائن. آپ کا سلیم بھائی آپ سے مجھے بڑی محبت ہے, اور آپ کا حج کیا تھا بہت ہی مزہ آیا تھا, اب آپ میری آنکھ نکال دیں تو ظاہر بات ہے میں دماغ نکال سکتا ہوں, آنکھ وانکھ نکالنا تو میں کیسے کر سکتا ہوں, میری سرجری میری لائن نہیں ہے. نہیں آپ نے پڑھی تو ہوگی میڈیسن میں, اور وہ آدمی جس سے آپ نکلوا رہے ہیں گردہ اپنا, وہ تو ڈاکٹر بھی نہیں ہے, مزے کی بات یہ, لیکن آپ کو اچھا لگتا ہے, بولتا بڑا اچھا, اس کا انداز بڑا زبردست, کیا سلجھے انداز سے بات کرتا ہے. اور وہ جو سرجن ہے وہ تو لٹ مار کے بات کرتا ہے, تو میں سرجن سے نہیں نکلواؤں گا, ان سے نکلواؤں گا. تو یہ موچی سے نکلوائیں گے تو وہ موچی والا ہی حال کرے گا, نائی اور موچی والا حال. تو یہ ہم دین کا حال کر رہے ہیں, تو آپ اس سے محبت ضرور کریں, اس کا تقویٰ, اس کا تعلق بہت اچھا ہوگا, لیکن بھائی اس کے پاس اگر علم نہیں ہے, علم کا معیار صرف یہ ہے کہ کسی بھی سرٹیفائڈ بندے سے وہ سرٹیفائڈ ہو, کسی نے اس کو اجازت دی ہو شیوخ میں سے, اور آپ کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں بڑے بڑے ادارے, آج کل آسان ہے, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کسی کی ڈاکٹری کا, انجینئر ہونے کا, بھائی فلاں اے سی سی اے ہے تو بھئی یہ اے سی سی اے کہاں سے, یا ایم بی اے ہے تو کہاں سے, بھی کسی نامی گرامی یا ہلکے ہی درجے کی کوئی ڈگری تو ہوگی نا, کوئی کہیں سے کیا ہوگا آدمی نے, جس ادارے سے کیا پتہ چل جائے. اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں جو ٹمبکٹو میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کے آیا تھا, آپ کو صحیح ہے, معاف کرو یہ ہے کہاں مجھے تو یہی نہیں پتا, اور وہاں پہ کوئی ڈگری کوئی یونیورسٹی ہے بھی نہیں. یا کہیں پچھلے میں 5 کل ہی میری ڈگری مکمل ہوئی ہے افغانستان میں, جو توڑا بوڑا کے جو گاؤں ہے اس میں پہاڑوں میں بیٹھ کے میں نے ڈگری اپنی مکمل کی ہے. تو ظاہر آپ کہیں گے بھیا مجھے معاف کیجیے, آپ بہت بڑے ہوں گے اللہ کے ولی, لیکن میڈیسن میں آپ کا پر اعتماد نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کو دین میں بھی کرنا پڑے گا, اس میں کوئی خراب بات نہیں, آپ کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, آپ ان کے علم کو کوشچن بھی نہیں کر رہے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, اور اعتماد کرنا میری ذمہ داری کہ میں اپنے آپ کو اتنا تو سیٹسفائی کروں کہ یہ بات مجھے صحیح بتائے گا. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ امام بخاری تو حدیث جب بیان کریں اور امام مسلم جب بیان کریں تو اس میں تو ہم یہ چیک کریں, امام ترمذی بیان کریں تو یہ کہا جائے کہ جناب اس حدیث کی سند میں ضعف ہے, اور وہ اس لیے کہ ان سے پہلے کسی امام کے بارے میں یہ خطرہ پیدا ہوئی, ان کا حافظہ کمزور تھا تو حدیث ضعیف ہو گئی. وہاں تو یہ اتنی باریکیاں دیکھیں, یہاں اس آدمی کو قرآن کی 4 آیتیں صورتیں یاد نہیں ہیں, ایک صورت یاد کی تھی پچھلے دنوں میں اور وہ بھول گیا, اب وہ اس کو یاد ہی نہیں, دوبارہ نہیں سنا سکتا, 4 پارے یاد کی تو وہ بھول چکا ہے, اور اس کے بعد اس کے حافظے پر آپ اعتماد کر رہے ہیں جس کا یہ حال ہے. اور وہاں پر حال یہ کہ حدیث کے راوی میں سے اس سے حافظے میں کمزوری آ گئی تھی بڑھاپے میں, تو اب یہ ہم تحقیق نہیں کر سکتے کہ جو حدیث اس نے بیان کی ہے اس میں حافظے میں کمزوری آ گئی تھی اس کے بعد بیان کی ہے یا پہلے, تو حدیث کو ذرا سائڈ میں کر دو, کمزور ڈال دو. ان بڑے لوگوں کے بارے میں کہ جو صبح شام اللہ سے ڈرتے ہوئے عبادات کر رہے تھے اسلامی ماحول میں, صحابہ کے زمانے کے بعد کے لوگ ہیں, تابعین کے ساتھ کے, ان کے بعد کے لوگ, ان میں تو ہم اتنی بال کی کھال اتار کے چیک کر رہے ہیں, یہاں تک کہ غیبت کو اجازت دے دی کہ غیبت کرو ان کی خوب, جس کو پتا ان کے بارے میں غلط ہونا اسماء الرجال کے اندر, بتاؤ جس نے حدیث کا نام لیا اس کے بارے میں کھل کے بتاؤ کہ جھوٹا ہے سچا ہے کیسا ہے. وہاں یہ کڑا معیار. یہاں پر یہ آدمی ٹی وی پہ چونکہ اس کو بات کرنا آتی ہے, بٹھا دیا گیا ہے, تو بس اب جو بھی بول اندر سے چور ہے, پیچھے دھوکہ دیتا رہتا ہے, ٹیکس چور, اور ویسے چور نہ ہو ٹیکس چور ہے, یا نماز کا چور ہو, نماز میں چوری ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے اکڑے مار کے. ایسے کردار کے آدمی سے سب کچھ لینے پہ تیار بیٹھے ہوئے, کیونکہ اس کو بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے, زبان پہ عبور ہے, گلیمرس ہے, پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو ہے, ہوتا ایسا بھی ہوتا ہے, اس کا کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے, پیچھے پڑ جائے. تو آج تو دین اس طرح سے چل رہا ہے, یہ نہیں کر سکتے. تو یہ معیار کیا ہوا, نمبر 1 شریعت کا پابند, نمبر 2 اس کے پاس آتھورائزیشن ہو, اتھارٹی ہو, اجازت ہو کہیں سے, کسی نے اس کو کہا ہو, کوئی ڈگری ہو, کوئی پتا ہو کہ بھائی کچھ ہے اس کے پاس, اللہ والا ہونے کے لیے یہ سب چیزیں چاہیے. اور تیسرا یہ کہ آپ کی اس سے کمپیٹیبلٹی بھی ہو, ذہن بھی ملتا ہو. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بہت اچھے ہیں, یہ بھی بہت اچھے ہیں, لیکن ان سے بلڈ گروپ نہیں ملتا, تو ظاہر بات ہے محمد علی کرے گا بلڈ گروپ, یہ سوچے کہ بہت بڑے آدمی لگوا لیں گے تو ریئیکشن ہوگا, مریں گے آپ. تو یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ بلڈ گروپ آپ سے ملتا ہو, تبھی تو فائدہ ہوگا. اس کا مزاج مجھ سے نہیں ملتا, وہ بہت بڑا
جنید بغدادی آ جائیں، ان سے مزاج نہیں ملتا تو ان سے آپ تھوڑی کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ کو تو محلے کا مسجد کا امام زیادہ فائدہ پہنچا دے گا، کیونکہ اس سے آپ کا ذہن ملتا ہے، اس سے آپ کا انٹریکشن زیادہ اچھا ہے آپ کے علاقے میں. تو یہ انٹریکشن بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس سے کمپیٹیبلٹی ہو، ذہن ملتا ہو. یہ ہے ایسے اس طرح سے سچے لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں. اور جب تک یہ نہ ملے تو ہر دوسرا مسلمان آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے ہمارے علاوہ دوسرا ہر انسان ہم سے بہتر ہے. تو جب تک یہ نہ ملے تو مسجد کا مؤذن آپ کے لیے بہت اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھے. مسجد کا امام جو آپ سے بہت زیادہ بہتر ہے، 5 نمازیں وہ امام جماعت سے پڑھاتا، آپ تصور نہیں کر سکتے اس درجے کا آدمی. ایسے کوئی اور آدمی جو نیک ہے محلے میں، اس کے پاس جا کے بیٹھے. آپ کا دادا، آپ کے چچا، آپ کے بڑے سفید داڑھی والا کوئی بھی شخص جو بڑی عمر میں آ گیا، کیونکہ وہ آپ سے بڑی عمر کا ہونے کے سبب اچھی زندگی گزار چکا ہے دین پر، اس پر یقین ہے کہ ایمان والا ہے، تو ایمان کے حالت میں اس نے اپنے 60 سال گزار دیے. تو آپ نے 60 سال میں 60 رمضان تو نہیں گزارے، انہوں نے 60 رمضان گزارے، کیونکہ آپ 60 سال میں 20 سال پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پھر 40 سال آپ کی زندگی کو ہوئے. تو ان کو 20 سال آپ سے زیادہ مل گئے. 20 سال کے رمضان ہی صحیح آپ سے، تو دونوں کو برابر بھی کر دیا جائے ہر چیز میں، تو 20 سال رمضان زیادہ گزارے انہوں نے. 20 سال کی نمازیں ان کی زیادہ، 20 سال میں زیادہ روزے بھی زیادہ رکھے، قرآن بھی زیادہ پڑھا، اور بہت سارے نیک کام کیے، خدمت خلق کی کوئی اور. تو آپ کے لیے تو یہ اللہ کے ولی کافی ہے. وہ اپنے آپ کو نہ سمجھے، وہ ان کا کام ہے، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھے، لیکن آپ سمجھے ہر انسان دوسرے والے کو. اسی طریقے سے کوئی بڑا نہیں مل رہا آپ کے، ہمارے سفید داڑھی والا بھی اتفاق سے کوئی نہیں ہے، میری ہی سب سے سفید داڑھی ہے، 4 بالی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو وہ اپنے سے چھوٹے والے کو اللہ کا، وہ کہے کہ اس کی زندگی مجھ سے 30 سال کم ہے، 30 سال میں جو میں نے گناہ کیے اس نے نہیں کیے. اس کو بدماشیوں کا وہ موقع نہیں ملا جو مجھے ملا، اور میں نے عیاشی کر کے جو آج تک اپنا منہ کالا کیا ہے حرکتیں کر کے، اس کو وہ موقع نہیں ملا. نہ اس نے اتنا دھوکہ دیا ہو جتنا میں نے دیا، نہ اتنی بدزبانی کی ہو جتنی اس نے کی، جتنی میں نے کی ہے. تو اسی طرح اس کو گناہ کم کرنے کا موقع ملا ہے، زندگی اس کی کم ہے، تو امید یہ ہے کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، یہ حرام سے زیادہ بچا ہے. ٹائم ہی کم ہے اس کے، تو میں نے اس میں زیادہ حرام کام کیا. ہم تو الٹا کرتے ہیں نا، بوڑھے کو دیکھتے تو کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. ساری زندگی میں کیا کرتے رہے ہم جانتے ہیں. اور چھوٹوں کو کہتے ہیں جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے، تم آج ہمیں آ کے دکھا دیں، جتنی تمہاری عمر ہے اتنا تمہارا تجربہ ہے. تو ہم تو شیطان کے راستے پہ چلنے کی فکر میں لگے ہوئے، تو یہ شیطان کا راستہ ہے. تو یہ بات جو ہے یہ عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے، جو اماموں کے امام ہیں. بلکہ اگر میں کہوں کہ پوری امت کی تاریخ میں 1400 سال میں شاید یہ واحد جن کے خلاف کبھی کسی نے کچھ نہیں لکھا. کسی فرقے کے مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کے خلاف ایک بات بھی نہیں لکھی. امام ابو حنیفہ کے خلاف بھی لوگوں نے لکھی، مسلمانوں ہی میں، نان مسلموں کی باتیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا. مزے کی بات ہے صحابہ کے خلاف بھی بہت سارے لوگ لکھتے کہتے ہیں. لیکن یہ کون سے امام عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد. امام بخاری کے خلاف بہت لوگوں نے لکھا، ان کو تو ہجرت پہ مجبور کیا. امام ابن تیمیہ کے خلاف بہت لکھا، امام شافعی، امام مالک، سب کے خلاف 1-2 لوگ آپ کو مل جائیں گے کچھ نہ کچھ کہنے والے، علماء میں سے بھی، عوام میں سے بھی. یہ واحد آدمی جن کے اوپر کبھی کسی نے کوئی، ابھی بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسے پیدا کرتا ہے ایکسیپشنل ہے اس حوالے سے، بڑی کیا ہے اس لیے کہ وہ ہر چیز میں کے امام ہیں. حدیث کے بھی امام ٹاپ لیول کے، امام بخاری کے استاد، فقہ کے امام امام ابو حنیفہ کے شاگرد بہت ٹاپ لیول کے، تصوف کے بہت بڑے امام، زاہد بہت بڑے زاہد مانے جاتے ہیں، صوفیہ کے امام. اسی طرح مجاہدین کے امام 1 سال جہاد کرتے تھے، 1 سال حج کرتے تھے. تو ان کو شعبہ چھوڑا ہی نہیں، تو ان سے کوئی بحث کیا کرے گا. ہر فیلڈ کے ٹاپ کے لیول کے امام، ہر فیلڈ میں بہت بہت بڑے مالدار آدمی تھے. تو تجارت بہت کی، تو انفاق اس قدر کرتے تھے، ایسا کرتے تھے کہ لوگ آئے، ایک دفعہ قحط پڑ گیا، پورا برا حال ہے کوفہ میں، اور جناب یہ پھر سامان لدا ہوا لے کر آئے، اور وہاں انہوں نے یہ کھجوروں سے پتہ چلا، تو اسی وقت وہ پہنچے ہیں. تو یعنی انہی دنوں میں جبکہ لوگ فاقوں سے برے حال تھا ان کا، تو انہوں نے سب رکھا اپنے پاس. مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آئے، اعلان کر دیا بھائی جس کو جو چاہیے وہ آ جائے، میرے پاس کھجور کافی زیادہ موجود ہے، لیکن ایک کا بدلہ 10 لوں گا. اور لوگ ٹینشن میں آتی ہے کیا کریں. بہرحال لوگ جب آئے تو اگلے دن
تو مجبوری ہے، جس کو لینا تو پڑے گا. کھجور یہاں پہ ہے ہی نہیں، ختم ہی ہو گیا. اور جو غلہ وہ لے کر آئے تو مجبوری میں جس کے پاس تھا وہ کچھ برتن کچھ اور لے کر آتا. تو کہتے ہیں بھائی جتنا ضرورت ہے پہلے وہ بھرو، وہ بھر لیتا اپنا. تو کہتے ہیں کہ اب یہ لے جاؤ تم، یہ تمہارا ہوا. میں نے رات میں اللہ سے سودا کر لیا، اللہ دے دیں گے مجھے ایک کے بدلے میں 10. تم لوگ میں سے کسی کی اوقات کیا ہے کہ تم کچھ دو؟ تو سب ڈیلنگ اللہ سے کر لی. اب یہ تم لوگ جو ان کھجوروں کو کھا کے کھجور کی گٹھلیاں مجھے واپس کرے گا، ہر گٹھلی کے بدلے میں اس کو 1 درہم دوں گا. جاؤ کھجور لے جاؤ جتنے لے جانے، وہ کھا کے گٹھلیاں پھینکنا مت، گٹھلیاں لا کے مجھے واپس بھیج دو. وہ تمہاری ہوئی لیکن گٹھلی مجھے بھیج دو گے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے گٹھلی دے دینا تاکہ میں آگے دوبارہ لگاؤں اپنی زمینوں پر. نہیں، اس کے بدلے 1 درہم لے جانا بس. یہ سودا تھا ان کا. تو کوئی کر کے دکھائے اس طریقے سے. تو ظاہر بات ہے اس درجے کا کوئی آدمی ہوگا تو بہت بڑے آدمی. تو بہرحال ان کی کبھی زندگی پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگیوں کو تبدیل کریں. خیر کہنے کا مطلب پتہ نہیں کہاں تک کتنی ساری بات ہوئی اور کیا کیا کور ہوا نہیں ہوا، لیکن لب لباب یہ ہے کہ نیکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور بد لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے برائیاں آتی ہیں. اور جو آج کل زمانہ ہے اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. بلکہ اس میں جو احادیث ہیں اگر وہ آپس میں سے ریاض الصالحین سے خالی پڑھ لیں ہر موضوع پر تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تک فرمایا کہ تمہارے دسترخوان پر فاسقین کھانا نہ کھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برے لوگوں کو اپنے دسترخوان پر مت آنے دو، ان کی نحوست سے ان کی بے برکتی نہ تمہارے گھر میں آئے. چونکہ ہم جج نہیں کرتے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. کھلا کوئی فسق کرتا ہو، کھلا کوئی گناہ میں پڑا ہوا ہو تو اس سے بچنا چاہیے. اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں لیکن آپ اس سے احتیاط کریں، دوستی نہ بنائیں. ہم روزانہ تراویح میں کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. ہم خلا لے لیں گے، علیحدگی اختیار کر لیں گے. خلا یہیں سے نکلا، الگ ہو جائیں گے اور چھوڑ دیں گے ان کو جو آپ کے نافرمان ہیں. تو جن کی نافرمانی آپ کو ظاہر میں کلیئر کٹ کھلی نظر آ رہی ہو، ایسے لوگ آپ کے جگری دوست ہوں، سوچنا چاہیے. آپ کی دوستی تو اللہ سے ہونی چاہیے. اصل دوستی مومن تو اللہ کا اصل محبوب ہے اور اللہ کا محب بھی ہے. تو جو لوگ اللہ، آپ خود اگر یہ کام کرتے ہو کہ اللہ کے حکم توڑتے ہو تو اپنے آپ سے دوستی توڑ لینی چاہیے. مطلب یہ کہ اپنے آپ کو پھر سزا دینی چاہیے بہت ساری چیزوں میں. پہلی سزا یہ دینی چاہیے کہ پابندی لگائیں کہ نہیں کرو گے تو کھانا پابندی. کل سے اگر فجر کی نماز میں نے چھوڑی تو اس کے بدلے میں صبح کا ناشتہ نہیں ملے گا. اور نفس کہے کہ میں تو صبح ناشتہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو ویسے کام چلا رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتا ہے، چلنے دو. تو کب دوپہر کا بھی نہیں ملے گا، رات تک فاقے کر. لیکن اس کو سزا دیں کسی درجے میں، اپنے نفس سے سیٹنگ کر کے اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں. یہ کام خود کرنا آسان نہیں ہے، اللہ والوں سے کروانا آسان ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر ہیں، وہ دماغوں کا اور جن کے دماغوں میں فطور ہوتا ہے اس کا علاج کرنا اچھا جانتے ہیں. تو ان سے مشورہ کر کے اپنا علاج کروا لیں، لیکن علاج کریں. نیک لوگ اگر اٹھیں گے بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزوں کا علاج خود بخود ہونے لگتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ہوگا. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں بھی کر لوں. اب نظر آئے کہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے تسبیح کر رہے ہیں تو آدمی. اب گھر میں آپ زمین پہ بیٹھے کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو کھانا کھائیں گے آپ سارے زمین پہ بیٹھ کر، تو کوئی ایک آدمی بھی آپ میں سے اعتراض نہیں کرے گا، نہ آپ کے دل میں برا آئے گا خیال. اگر آئے گا تو آپ سوال کر لیں گے، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی. لیکن ایک سنت پہ آپ عمل کر پائیں گے اس بہانے، اس لیے کہ ماحول میں یہ کام ہو رہا ہے. ہم سب کے لیے کرنا آسان ہوگا. گھر میں تو آپ بولے ٹیبل پہ کھانا گناہ نہیں، لیکن سنت بھی تو نہیں ہے. ٹیبل پہ کھانا اگر جائز ہے تو جائز کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سنت بھی ہے. زمین پہ کھانا سنت. تو ایک سنت کا آپ کو بلا وجہ فری فنڈ میں اجر مل جائے گا. صحیح ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ ڈھونڈیں، پائیں، جائیں جہاں موقع ملے. مسجد کے ائمہ سے جہاں دروس ہوتے ہیں اپنے لیے طے کر لیں کہ بھائی ہفتے میں ایک دن ضرور میں کسی اللہ والے کے ساتھ اٹھوں گا، بیٹھوں گا اور سیکھوں گا اس سے. اور جو جتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ ولی بزرگ نظر آئے اس کے ساتھ جتنا زیادہ بیٹھیں گے اس سے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نیکیاں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے تقویٰ کی وجہ سے، ان کی عبادات کی وجہ سے. تو امید ہے ہمیں بھی کچھ فائدہ اس کا ہوگا. ایک بزرگ نے آ کے شکایت کی، ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب نے آ کے شکایت کی کہ ہمارے گھر کا راشن مہینے بھر چلتا رہا ہمیشہ، اس دفعہ عجیب اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے کہ وہ 25 دن میں ختم ہو گیا. تو اب انہوں نے گھر میں جا کے بچوں کو مارنا پیٹنا نہیں شروع کیا کہ تم کھاتے بہت ہو، بلکہ فوراً بزرگ کے پاس رجوع کیا. تو کہا کہ گھر میں کوئی بے نمازی ہے آپ؟ کہا نہیں، سب ماشاءاللہ بچے پوری نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی حرام کام ہوتا ہے؟ کوئی حرام کام نہیں ہوتا. مطلب کوئی اس زمانے کے حساب سے تو نہیں، لیکن آج کے زمانے میں کہا جا سکتا ہے کہ گھر میں ٹی وی ہے اور میوزک چلتا ہے اس پہ، اور فلمیں چلتی ہیں، دین کے نام پر بھی چلتی، کبھی کبھی اسلامی چینل کے بعد
आगे पीछे तो बहुत सारी और चीजें भी चलती हैं, वो सब भी चलता है। कभी बच्चों को अब कितना टाइट करें वो भी चलता है, उसमें बच्चों की फिल्में, कार्टून, ड्रामे, वो सब चलते चलाते बीच में अपना भी कोई चक्कर चलाते हैं। बच्चे का नाम होता है, नाम अपनी, सारा नफ्स का ड्रामा है फुल टाइम। और इसके बावजूद पूछो तो कभी ये जवाब आता नहीं कि हमारे घर में कोई गुनाह होता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब किसी से मुझे आज तक ये जवाब नहीं मिला। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ कि घर में कोई कहता है बिजनेस का मसला है, कोई ये कहता है कि जनाब बीमारी चल रही है, तो घर में कोई ऐसा हुक्म अल्लाह का टूट रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सब, अजीब बात है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है तो कोई गड़बड़ तो है। लेकिन वो कभी ये कहा नहीं किसी ने आज तक के नहीं घर में टीवी है, घर में तस्वीरें हैं, घर में म्यूजिक चलता है, क्योंकि इसको तो अब गुनाह भी हम नहीं समझते। इसके तो गुनाह होने के लिए यही काफी, हम इसको गुनाह नहीं समझते। सगीरा कबीरा की बात तो छोड़ दे, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि ये इसको जब हमने एक हल्का समझना शुरू कर दिया तो उसके गुनाह होने के लिए यही काफी है कि एक ऐसी चीज को जो लायानी, मकरू, हराम या कुछ भी है, उसको हमने हल्का ही समझना शुरू कर दिया और उसको बुरा हम समझते नहीं। अल्लाह माफ फरमाए। बहरहाल तो उन्होंने ये जब ये कहा कि नहीं कोई घर में गुनाह नहीं, और घर में जो है वो नमाज भी माशाल्लाह सारे लोग पढ़ते हैं, सब फराइज पूरे करते हैं, हराम से बचते हैं, तो कहा फिर अपनी दीवारों, घर की खिड़कियों पर और दरवाजों पर मोटे मोटे पर्दे लटका लो। कोई बेनमाजी तुम्हारे यहाँ से गुजर गया, उसकी नहुसत का ही असर है जो तुम्हारे खाने में से बरकत उठ गई। खाना तो नहीं है लेकिन बरकत खत्म हो गई, कम हो गई। बरकत का मतलब ये कि जो चीज अल्लाह ने दी है उसमें किफायत हो जाए, उसी से गुजारा हो जाए, काम चल जाए, तो काम चल जाएगा। तो नहीं चल रहा तो कोई उसमें गड़बड़। तो इसीलिए नेक लोगों के साथ उठने बैठने से बहुत सारी चीजें खुद ब खुद आने लगती हैं। आपका बच्चा जब नेक लोगों में जाता है तो वो सीख लेता है, आप भी इसी तरह सीखेंगे। और ये कुरान का जैसे मैंने बताया हुक्म भी है, तो कोशिश करें कि हम अच्छों के साथ उठे बैठे, अपनी सोहबतों को सौलेह करें। और इसीलिए कहा जाता है कि यक जमाना सोहबत बाओलिया बेहतरज सद साला ताते बेरिया, कि एक जमाना कुछ वक्त अल्लाह वालों के साथ, नेक लोगों के साथ गुजार लेना 100 साल की इबादत जिसमें कोई रिया भी ना हो, दिखावा भी ना हो, उससे बेहतर है। और उसकी वजह यह है कि वहां पर बैठ के आपको दीन पर जमना, दीन पर साबित कदम रहना, आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करके रखना, दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करना, कम से कम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करना दुनिया को, इन सारी चीजों में हौसला पैदा हो जाता है, हिम्मत पैदा हो जाती है और दिन पर चलना आसान हो जाता है। और जो लोग ये कर रहे हैं, नेकों के साथ उठते बैठते, उनको अपनी जिंदगी में ये चीज नजर आ रही होगी। उनको नहीं नजर आ रही तो उनको आंखें खोल लेनी चाहिए, उनको पता चलेगा फर्क अपनी पिछली जिंदगी और अपनी जिंदगी में। और उसकी वजह अल्लाह ताला की रहमत है जो आप पर नाजिल हुई है, इसलिए हुई है कि आपने अल्लाह के एक हुक्म को पूरा किया है। ये कुरान का हुक्म है, अमर का सीगा है, कूनू माअस सादिकीन, मुत्तकियों के साथ, नेकों के साथ उठो बैठो का। तो जितना इस पर अमल करेंगे उतना उसका फायदा होगा, आपकी औलाद के लिए भी और आपके लिए भी। और आपकी नेकियां आपकी अगली 7 नस्लों तक उसके असरात आते हैं, कहीं भी जाके उसका फायदा आपको नजर आएगा। तो ये बहुत मुमकिन है कि हमारी 3-4 जनरेशन ऊपर अगर आप चले जाए तो शायद हम हिंदू ही होते, मुसलमान होते ही ना। बाज लोग के यहाँ ये होगा मसला कि तो उनकी नस्ल का पता नहीं है, हिंदू कन्वर्टेड होके हुआ मुसलमान, ऐसा हुआ होगा। तो जहाँ ऐसा हुआ है उनमें कहाँ कोई नेकी कहीं काम आ गई कि आज आपको अल्लाह ताला ने ईमान की तौफीक दे दी। मैं अपने ऐसे अहबाब को यहाँ पे जानता हूँ यूके में कि जिनके पूरे खानदान में सब लोग दीन से दूर है, एक बंदे को तौफीक हुई। मालूम क्या, तो पता चला कि बचपन में एक साहब ने तो मुझे बाकायदा खुद बताया कि भाई उनके अम्मा अब्बा का हाल ये है कि वो अल्लाह माफ फरमाए गुनाहों में इस तौर पर कि है मुसलमान नाम के, बस ना नमाजें न रोजा, अंग्रेजों की तरह रहते हैं, शराब भी चल रही है, बहन भी जो है वो पता चला कि नॉन मुस्लिम से शादी करके रह रही है, इस तरह का एक कल्चर है, खुद भी ये शराब और कबाब और सूद और ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इनमें तब्दीली जब अचानक से आई तो मैंने उनसे मालूम किया ऐसी तरह पस मंजर बताओ, तो पता है चला जनाब कि इनको बचपन में सिर्फ शायद 1 आध महीने के लिए इनके नाना के पास या दादा के पास, कोई बूढ़े खानदान के, वो अफ्रीका के किसी जगह पर वो रहते थे, उनके पास भेज दिया गया यहाँ से। ये तो कई नस्लों से लोग यहाँ हैं, 2-3 नस्लों से। ये नाना एक अकेले इनके जो है बहुत ही नेक अल्लाह के वली टाइप के बुजुर्ग आदमी है, नमाजी, आम जो अच्छा मुसलमान होता है वैसे अच्छे मुसलमान है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान। क्योंकि मैं 1 महीना उनके पास बचपन में बस रहा हूँ कभी, तो ये तो उनके ध्यान में तो नहीं आया था। तो मैंने जब उनको बहुत कुरेदा इतने अरसे साल रखने के बाद और सीखने के बाद, उनसे सिखाने के बाद, तब उनसे साफ जब पता चला कि ये वहां बचपन में 1 महीना रहे हैं। उनके अम्मा अब्बा की कुल यही नेकी है कि उन्होंने उनको वहां पे छोड़ दिया था किसी
خاندانی پرابلم کی وجہ سے سپورٹ کرنے میں پرابلم، جو بھی وجہ بنی ہوگی، تو چھوٹی عمر میں کبھی میں 7-8 سال کا ہوں گا بمشکل، تو 1 مہینہ وہ وہاں پہ میں رہا کل وہی ایک، کیونکہ وہاں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، اب یعنی کل اسلام کا ایک امیج جو ہے بس وہ وہیں سے سنا تھا، اور ان کی وہ نیکی مجھے لگتا ہے کہ کام آئی، اور اس آدمی کی دنیا پلٹی، اور اس کی جب دنیا پلٹی تو اس نے اپنی گھر والوں کو پلٹا، اپنے ابا کو پلٹا، اپنی اماں کو پلٹا، اور بہن پہ کام کر رہا ہے. کیسے عجیب و غریب، کہاں سے کہاں اللہ راستے نکالتے بناتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی آج کی نیکی آپ کی اولاد میں سے کسی کے کام آ جائے گی، یا اگلی نسلوں میں کسی کے کام آ جائے گی. وہ تو ضمنی ہے، آپ کے اپنے کام آ جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کام آئے گی. اور کام آئے یا نہ آئے بھائی، ساری نیکی تو اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ نے کہا ہے تو کرنا ہے، ختم بات. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آخرت میں بھی کام دے دے، دنیا میں بھی کام دے دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ میں بالکل سوچ کے آج میرا ذہن بالکل بند تھا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یا اللہ جو آپ کہلوا دیں، تو اب یہ پتہ نہیں جو بھی ہے، اس سے امید ہے کہ بہت کچھ ریپیٹیشن ہوگا، تو اس پہ مجھے میری طرف سے معذرت بھی بغیر تیاری کے بات کرنی نہیں چاہیے. لیکن یہ کہ بس وہ آج کچھ موقع نہیں بن پایا، صبح سے کافی مصروفیت رہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، سیکھنے کی، زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق دے، اور ایمان پر خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تبدیلی لائے تاکہ ہمارا کام بن جائے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور